بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر حافظ محمد عرفان فرید آپ کے سامنے آج اسلامیات انٹرمیڈیٹ سال اول کی کتاب میں سے چیپٹر نمبر 2 کا جو عنوان ہے وہ حقوق العباد۔ پچھلے لیکچر پہ میں نے عرض کیا تھا حقوق العباد کی آگے بہت ساری اقسام ہیں، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق۔ تو آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے اولاد کے حقوق۔ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ پیپرز کے اندر اسٹوڈنٹس جہاں پہ ایک مسٹیک کر جاتے ہیں وہ اولاد کے حقوق پوچھتا ہے اور یہ والدین کے حقوق لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے پیپر بالکل ٹھیک کر کے آتے ہیں لیکن الٹ لکھ دیا ہے تو نمبر کٹ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے جب اولاد کے حقوق پوچھے جائیں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو والدین کے ذمے فرض ہیں جن کو ادا کرنا والدین کی ذمہ ہے، اپنے اولاد کی کیا کہتے ہیں ضروریات کو پورا کرنا، ان کی خواہشات کو پورا کرنا، یہ والدین کی ذمہ ہوتے ہیں اور اولاد کے یہ حقوق ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو یاد رکھیے گا، اگر اولاد کے حقوق پوچھے جائیں تو وہ والدین کے ذمہ ہے، اور اگر والدین کے حقوق پوچھے جائیں تو وہ اولاد کے ذمہ ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اولاد کو ان کے حقوق مل گئے، کیونکہ اسلام چھوٹوں کا خیال کرتا ہے، اعلان کرتا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، جو چھوٹوں کا پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چونکہ اولاد چھوٹی ہے، والدین کے زیر اثر ہوتی ہے اور والدین کے زیر تربیت ہوتی ہے، اس لیے والدین کو چاہیے وہ اپنے اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کریں۔ آئیے زندہ درگور کرنے یا قتل کرنے کی ممانعت۔ زمانہ جاہلیت کے اندر آپ بخوبی واقف ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیح رسم کو اور زمانہ جاہلیت کی رسم کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا اور فرمایا کہ بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، بلکہ یہ عزت کا مقام ہے، یہ تمہارے لیے باعث فخر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو کبھی بھی غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ اب دیکھیں قرآن نے یہ 14 صدیاں پہلے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آج دیکھیے اخبارات، ٹیلی ویژن پر یہ خبریں ہمیں اکثر ملتی ہیں کہ ماں نے اپنی بیٹیوں کو نہر کے اندر پھینک دیا، باپ نے اپنی بیٹی کا گلا کاٹ دیا، اپنے بیٹے کو قتل کر ڈالا۔ کس وجہ سے؟ غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے کبھی بھی اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے، کبھی بھی اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب رزق اس نے دینا ہے، روٹی کا ذمہ اس نے لیا ہے، رزق اس نے دینا ہے، تو بندے تو اپنی اولاد کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تو آئیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ من املاق نحن نرزقکم، اپنی اولادوں کو غربت کے خوف سے نہ مارو، ہم تمہیں اور ان کو روزی دیتے ہیں، بے شک ان کا مارنا غلطی ہے۔ اس کے بعد اولاد کی تعلیم و تربیت، والدین کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت پر زور دے، انہیں معاشرے کا انسان بنائے،
ان کو تعلیم بھی دیں اور ان کی تربیت بھی کریں۔ قرآن مجید نے اس بارے میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب کہ اللہ اگر اولاد دے تو ان کی تربیت کرو، انہیں بتاؤ دین کا راستہ کیا ہے، نماز کی تلقین کرو، انہیں عبادات کا شعور دلاؤ، اور انہیں اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا سکھاؤ۔ انہیں بتاؤ اس راستے پہ چلو گے تو یہ جہنم کا راستہ ہے، اس پہ چلے گا تو یہ جنت کا راستہ ہے۔ تو گویا پوچھا جائے گا تمہیں اولاد دی تھی، اولاد کی تربیت کیسی کی ہے۔ اور یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اولاد کا ملنا کمال نہیں ہے، بلکہ اولاد کی تربیت کرنا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ جسے مبارکہ میں بھی آتا ہے نا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ آگے والدین ہیں جو اس کو جیسا بھی بنا دے۔ اس کے بعد نیک ماں کا انتخاب۔ سب سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے۔ ہم اس کی دولت کو تو دیکھتے ہیں لیکن نیک سیرت کو نہیں دیکھتے کہ آیا وہ دیندار بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا کا بہترین خزانہ نیک بیوی ہے۔ بہترین خزانہ، اگر بیوی اچھی ہے وہ تمہاری اولاد کی تربیت اچھی کرے گی، وہ انہیں دنیا میں رہنے کی تربیت کرے گی، کیسے رہنا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے۔ تو یہ نیک ماں کا انتخاب، یہ اولاد کے حقوق ہے۔ اس کے بعد نیپولین کا قول ہے، تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا۔ اس کے بعد دعا۔ والدین اور اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، ان کی خیریت، ان کی بہتری، دنیا کے ہر میدان میں کامیابی کی دعاؤں سے نوازتے رہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میرے لیے میرے کاموں کو میری اولاد میں نیک بنا۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرے۔ نام کا انتخاب۔ والدین کو بچے کا نام اسلامی رکھنے چاہیے، اس سے ان کی شخصیت و کردار میں اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ نام محبوب ترین تھے، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ناموں میں سے اچھے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ تو گویا جب نام رکھو تو اسلامی نام رکھو، کیونکہ یہ جو نام ہوتے ہیں یہ انسان کی شخصیت پر اور کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ عقیقہ کرنا والدین اور اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے اگر وہ مالی طاقت رکھتے ہیں تو ان کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کے لیے سنت کیا ہے؟ لڑکے کی طرف سے 2 جانور یعنی 2 جانیں ہیں، اور اگر اللہ رب العزت بیٹی عطا فرماتا ہے اس کی طرف سے 1 جانور 1 جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ سنت ہے۔ نفقہ یا خرچ۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے تو ان کا نان و نفقہ، ان کا خرچ وہ ماں باپ کے ذمہ ہے، وہ ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان کو کھانے کے لیے دیے، اچھا پینے کے لیے دے، پہننے کے لیے دے، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو گنہگار بنانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ انسان اپنی یا اپنی اولاد کی روزی ضائع کر دے۔ اس کے بعد بچوں کے درمیان انصاف کرنا۔ بچوں کے درمیان انصاف کرنا۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے، ایک بچہ اگر لائق ہے، پڑھنے والا ہے، تو ماں باپ
اس کو بڑی محبت سے نواز رہے ہوتے ہیں، اسے بڑی محبت بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور دوسرے کو حقارت یا حقیرانہ انداز سے دیکھا جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تمام بچوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک بچے کو، بیٹے کو غلام دیا ہے، آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے دوسرے بچوں کو بھی تم نے یہ غلام دیے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا ایسے ظلم پر میں کبھی گواہ نہیں بن سکتا ہوں، یا جاؤ پہلے ان کو بھی غلام لے کے دو، پھر میں گواہ بنوں گا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے درمیان انصاف کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر بچوں کے اندر نفرت، حسد اور بغض جیسے جو بری صفات ہیں وہ پیدا ہو جائیں۔ اس کے بعد اگر فوائد دیکھے جائیں تو والد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اولاد بڑھاپے کا سہارا بن جاتی ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، رزق میں اضافہ اور زندگی میں سہولیات ملتی ہیں۔ تو یہ چند اولاد کے حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔